الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ دیکھنا سب دھلے تھے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کا دن گزر کر کے جو رات آنے والی ہے، اس رات کو شب معراج کہا جاتا ہے۔ آج کے 1450 سال پہلے نبوت کے اعلان کے غالباً 7 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی کائنات کی سیر کروائی اور اپنے قرب خاص میں بلایا۔ آدم پیغمبر سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی رسول آئے، کسی نے بھی خدا کو نہیں دیکھا۔ تنہا میرے مصطفیٰ کی ذات ہے کہ حالت بیداری میں میرے کریم آقا نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ ہر نبی نے اللہ سے ملنے کی، اللہ کو دیکھنے کی آرزو کی۔ حضرت موسیٰ نے کہا نا، رب ارنی انظر الیک، اللہ تو مجھے نظر آ جا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے بھی دعا مانگی اللہ کو دیکھنے، مگر یہ اعزاز ہمارے کریم آقا کو حاصل ہوا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگی، اللہ کی طرف سے اسپیشلی بلاوا آیا۔ نبوت کے اعلان کے بعد سے لے کے 7 سال تک جو ظلم و تشدد کے پہاڑ ہمارے کریم آقا علیہ السلام اور آپ کے جانثاروں پہ توڑے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دل بستگی کے لیے اپنے قرب خاص میں بلایا، اور یہ دکھانے کے لیے کہ محبوب میں نے تیرے لیے کیا کیا بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ اسپیشلی وزٹ کروائی گئی پیغمبر کو، اور اس اسپیشلی وزٹ کرانے کا جو اہتمام کیا گیا نا، وہ بھی عجیب و غریب تھا۔ قدرت نے بلایا تھا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں جب کوئی بڑا عہدیدار، منتری، پردھان منتری، مکھ منتری آتا ہے نا، تو باضابطہ اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، یوں آنا ہے، یوں جانا ہے، اس راستے جانا ہے، یہ راستہ جام کرنا، یہ بند کرنا، یہ سب ہوتا ہے۔ دنیا کسی ایک ملک، ایک اسٹیٹ کا مکھ منتری اور پردھان منتری آئے تو اس کا پروٹوکول اتنا ٹائٹ ہوتا ہے، اربوں خربوں روپے ہمارے دیش کے ہی نہیں پوری دنیا میں اسی پروٹوکول پہ خرچ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے
اپنی کائنات کا مشاہدہ کروانا چاہا اور اپنے آپ سے ملنے کا اسپیشلی موقع عطا فرمایا، تو اس کا پروٹوکول یہ تھا کہ 70,000 فرشتوں کو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ اور حضور جاگ نہیں رہے تھے، سو رہے تھے۔ حضرت ام ہانی کے گھر سو رہے تھے حضور۔ ام ہانی کا مکان کعبہ شریف کے پچھم طرف سمت مشرق مغرب میں، جہاں پر طواف کی حد ختم ہوتی، جہاں سفید پتھر لگے ہوئے ہیں، اس سے تھوڑا اوپر چڑھنے کے بعد وہ جگہ آتی ہے جہاں پر حضرت ام ہانی کا مکان تھا۔ جدید تعمیر جو ابھی کی گئی ہے کچھ سالوں میں، پہلے تو وہ کھمبا بھی موجود تھا جس کھمبے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ میں نے بھی اس خوشبو کو سونگا ہے اس سے قریب جا کر کے، اور وہاں پر 2 3 4 نجدی ملے کھڑے رہتے تھے ایسے پیٹھ لگا کے کوئی چھونے نہ پائے۔ لیکن جو شاخ ہوتے ہیں نا حضور کے دیوانے، وہ انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک ترکی لڑکی آئی بالکل جوان سی، اس نے دیکھا سب کھڑے ہوئے پیٹھ لگا کے کوئی چھو نہ پائے اسے، جا کر کے اس نے ان کے اپنا ہاتھ لگایا اس پلر کو اور چوما۔ وہ ڈانٹنے لگے، ہذا حرام، اس نے کہا انت حرامی، تو حرامی ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، بالکل پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ 10 منٹ تک وہی انت کلاب، انت حرامی، انت خنزیر، تو سور ہے، تو کتا ہے، تو حرامی ہے، یہ حرام نہیں۔ تو حضور وہاں سو رہے تھے۔ جبریل آئے، 70,000 فرشتوں کی ٹیم لے کے آئے۔ پروٹوکول اتنا ٹائٹ تھا کہ اللہ نے وقت کو حکم دے دیا تمہیں رک جانا ہے، ٹھہر جاؤ، تمہیں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ آئے تو حضور کو سوتا ہوا دیکھا، اس کشمکش تھے جبریل، جگاؤں تو حضور کو کیسے جگاؤں، آواز دے کے جگانا بے ادبی۔ اب اور کیا طریقہ اختیار کیا جائے، تو جبریل امین نے یہ فیصلہ کیا، اپنے کافوری ہونٹ میرے مصطفیٰ کریم کے تلوے سے ٹچ کیا۔ جب اس کی ٹھنڈک میرے کریم آقا کو پہنچی تو نبی نے آنکھیں کھولی، جبریل کو قدموں سے لپٹا دیکھا، ابھی کچھ پوچھنا ہی چاہا تھا میرے حضور نے، جبریل نے کہا ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کا رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ تو میرے حضور علیہ السلام کو کعبہ کے پاس لا کر کے انہیں لٹایا گیا، ان کا سینہ شق کیا گیا، کوثر و تسنیم سے ان کا دل دھویا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق کی سواری دی گئی۔ براق کہتے ہیں بجلی کو، برق سے براق بنا ہے، بجلی۔ اس بجلی کی سواری پر بیٹھ کر کے ہمارے حضور تیار ہوئے روانہ ہونے کے لیے۔ جبریل نے لگام پڑی، اسرافیل، عزرائیل، میکائیل، سارے فرشتے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر کے اس ایک ڈیوٹی پہ آ گئے کہ آج کونین کا تاجدار اسپیشلی وزٹ کرایا جانے والا ہے، لہذا چلو اس کے اس بارات میں۔ رب نے بھیجا ہے، آئے سارے، کوئی رقاب میں پیر ڈال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور اس شان سے میرے مصطفیٰ کریم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، جو ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اللہ کیا فرماتا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اللہ پاک ہے، میرے نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں گیا ہوں، نہیں، اللہ نے کہا میں لے گیا۔ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے تو اس میں کچھ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، یار اتنی جلدی کیسے کوئی جا سکتا ہے، لیکن دعویٰ تو رب نے کیا ہے نا کہ میں لے گیا ہوں۔ تو لے جانے والا خدا ہے تو اس کی طاقت کا ہے کسی کو اندازہ؟
सुभान अल्लज़ी अस्रा बे अब्दिही, पाक है वो रब हर आजिजी से, हर गुनाह से, हर ऐब से पाक है, जिसने सैर करवाई अपने बंदे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मेरे हुजूर जिस्म के साथ गए थे मेराज, और जागते हुए गए थे। कुछ कलमा पढ़ने वाले कहते नहीं नहीं वो तो जी वो नींद में गए थे, ख्वाब में मेराज हुई थी। ख्वाब में कोई चीज अगर दावा की जाए कोई इनकार कर सकता है? मैं कहूं कि आज मैंने रात में ख्वाब देखा, मैं अमेरिका गया था और 2 मिनट में चला आया, आप क्या कहें? हो सकता है ख्वाब में तो ऐसा होता है, इनकार कर सकते हैं मेरे ख्वाब का? आप ख्वाब देखें कि आप मर गए थे फिर जिंदा हो गए, लेकिन अभी आप मौजूद मस्जिद में हैं, कोई इनकार करेगा? नहीं करेगा। ख्वाब ख्वाब होता है, बात ख्वाब की नहीं थी, बात बेदारी की थी, इसलिए लोगों ने एतराज किया कि एक आम आदमी ये पावर कैसे उसे मिला कि रात के बहुत मुख्तसर हिस्से में, लैलन, थोड़ा सा वक्त, रात का मुख्तसर सा वक्त है, उस वक्त में अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफर का इनकार करने वाला काफिर है, इसलिए कि नस्से कतई है कुरान की, अल्लाह का दावा है, इसका कोई इनकार करे वो काफिर है। और मस्जिद बैतुल मक़दिस से मक्का तक जाने का कोई मुनकिर है तो गुमराह और बेदीन है। मेरे करीम आका फरमाते हैं बैतुल मक़दिस से सुम्मा उरिजा भी, फिर मुझे बुलंद किया गया, ऊपर ले जाया गया। मेरे हुजूर जब गुजरे बैतुल मक़दिस की तरफ जा रहे थे तो हजरत मूसा को उनकी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। वो सलात पढ़ रहे, सलात, इसलिए कि हजरत मूसा को पता था कि आज सवारी शहनशाह कौनैन की इस तरफ से गुजरने वाली है, तो वो पहले ही से एहतिमाम में थे कि नबी गुजरे तो उन पर सलाम पेश किया जाए। तो हुजूर फरमाए मैंने देखा मूसा को सलात पढ़ रहे थे। सलात, सलात का मतलब दुरूद भी होता है और सलात का मतलब नमाज भी होता है। तो चूंकि नमाज मरने के बाद तो है नहीं मुसलमान पर, ये नमाज की सारी मशक्कत दुनिया में है, मरने के बाद कोई अमल नहीं, ना रोजा रखना है, ना हज करना, ना ज़कात देना, ना खैरात करना और ना ही नमाज पढ़ना है। अच्छा काम कर लिए तो सिर्फ आराम ही आराम करना है। हाँ, विजिट पे विजिट किए जाइए साहब, कोई रोकने वाला नहीं। इतनी प्रॉपर्टी, इतने एरिया का आपको मालिक बना दिया जाएगा कि उसी में घूमते रहे और आपकी एरिया की हद खत्म नहीं होने वाली, इतनी जन्नतें दे दी जाएंगी आप। हजरत मूसा हुजूर की बारगाह में सौगात मोहब्बत पेश कर रहे थे। हुजूर का बुराक जा रहा है। जब हुजूर मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो हजरत मूसा पहले ही मौजूद हो गए थे वहां। यानी बुराक से भी रफ्तार तेज नबूवत की होती है। हजरत मूसा कब्र में भी मौजूद थे और हुजूर के बैतुल मक़दिस पहुंचने से पहले बैतुल मक़दिस में भी सब में खड़े हैं कि हुजूर की इक्तदा में नमाज अदा करो। आदम पैगंबर से ईसा तक जितने नबी रसूल आए ना, हर नबी रसूल की ये तमन्ना थी ना, काश मुझे उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया होता तो मेरी किस्मत की मेराज होती। तो अल्लाह करीम ने ये मौका अता फरमाया, चलो तुमने नबूवत की जिम्मेदारी संभाली, रिसालत की, और उम्मत मोहम्मदिया के फर्द तो नहीं बन पाए। आज मेरा महबूब मेरी कायनात का विजिट करने आ रहा है, बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ाएगा, उनकी इक्तिदा में सब नमाज पढ़ लेना। इमाम अहले सुन्नत फरमाते नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। सब खड़े हुजूर की इक्तिदा में नमाज करने। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बैतुल मक़दिस तक सफर करवाया। वो बैतुल मक़दिस, अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्दा गिर्द चारों तरफ हमने बरकतों का नुज़ूल कर रखा है।
کس لیے اللہ نے سفر کرایا اپنے محبوب کو؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ میں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ کائنات اللہ نے بنائی ہے اپنے محبوب کے لیے، رب نے رب ہونا ظاہر کیا ہے محبوب کے لیے۔ لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا مصطفیٰ اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا میں اپنا رب ظاہر ہونا نہیں کرتا کہ میں رب ہوں کسی کا، مجھے کوئی مطلب نہیں کسی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وزٹ کروائی۔ محبوب تیرے لیے کائنات بنائی ہے، زمین، آسمان، جنت، دوزخ، لامکہ، جتنا کچھ سب تیرے صدقے میں، آ کر کے اسے دیکھ کے تجھا تیری مملکت کہاں تک ہے، تیری بادشاہت کہاں کہاں ہے، تیرے ڈنکے کہاں کہاں بج رہے ہیں۔ تو محبوب پیغمبر اللہ دی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ میں دکھاؤں، ہم دکھائیں اپنے اس محبوب بندے کو اپنی نشانیاں۔ کیوں دکھائیں؟ اللہ فرماتا انہو هو السمیع البصیر، وہی تو دیکھنے والا ہے، وہی تو سننے والا ہے۔ یہ محبوب کے ہی لیے ہم نے سب کچھ بنایا ہے، تو آج ہم نے اس کی وزٹ کروائی ہے۔ 70,000 فرشتوں کی بارات ہے اور آمنہ کا لال معراج کا دولہا بن کر جا رہا ہے۔ میرے حضور نے جاگتی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا اور اللہ سے اتنی قریب ہوئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اٹھائیے 27واں پارہ سورہ والنجم۔ نبی اپنے رب سے اتنے قریب ہوئے شب معراج میں، 2 کمانوں سے بھی کچھ کم فاصلہ، او ادنا یعنی اس سے بھی کم۔ کمان کسے کہتے ہیں؟ جب دھنش کو کھینچا جائے نا تو دھنش کے دونوں کونے جو ہوتے ہیں انہیں کمان کہتے ہیں، اور کھینچیے تو دونوں کنارہ جب کتنے قریب آ جاتا ہے، جب تیر کو رنگ لگا کر کے ڈوری کھینچی جاتی ہے دونوں کنارے بہت قریب آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی کہ محمد مصطفیٰ اپنے رب کے اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے جتنا قاب قوسین کا فاصلہ تھا۔ اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ ہماری دونوں بھویں ہیں نا آنکھ پلکوں کے اوپر، اس کو بھویں کہتے ہیں۔ یہ بیچ میں جو یہ راستہ ہے نا، یہاں کچھ بال بہت کم ہوتے ہیں لیکن ایک دم کلیئر ہے، یہ اس سے بھی کم فاصلہ رہا اللہ اور محبوب کے درمیان۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے قریب حضور ہوئی اللہ سے۔ ایک شاعر نے لکھا ہے، تو من شدم من تو شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ نور الہی میں جا کے ملا، خدا کے قرب خاص میں گیا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اعلان فرمایا، ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد۔ پھر مصطفیٰ قریب گئے نا خدا کے تو اللہ کی طرف سے یہ صدا آ رہی تھی، اے محمد اور قریب آ جاؤ، اے خیر البریہ پوری مخلوق میں سب سے بہتر اور قریب آ جاؤ، احمد اور قریب آ جاؤ۔ اسے کمال محبت کہتے ہیں۔